بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے؟ آج ہمارا 26واں سبق ہے، تو ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ وَعَلَى لِلْإِسْتِعْلَاءِ نَحْوُ زَيْدٌ عَلَى السَّطْحِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَقَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى الْبَاءِ نَحْوُ مَرَرْتُ عَلَيْهِ بِمَعْنَى مَرَرْتُ بِهِ وَقَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى فِي نحو قوله تعالی ان کنتم علی سفر ای فی سفر۔ اب ترکیب دیکھ لیں۔ وہ عاطفہ علی مبتدا للاستعلاء محذوف کے متعلق ہو کر اس کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف، زید مبتدا علی السطح یہ محذوف کے متعلق ہو کر یہ خبر زید کی، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، وہ حرف عطف علیہ جار مجرور ظرف مستقر ہو کر خبر مقدم، اور دین مبتدا مؤخر یہ جملہ اسمیہ خبری ہو کر معطوف، یہ جملہ معطوفہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ ہو کر مثال ہو کی خبر بن جائے گا۔ وہ عاطفہ قد تکون فعل ناقص ہے، یہ ضمیر اس کا اسم ہے جو لوٹ رہی ہے اعلیٰ کی طرف۔ بارف جر معنی مضاف، البائی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور جار مجرور محذوف کے متعلق ہو کر قد تکون کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل جملہ فعلیہ ناقصہ ہو جائے گا۔ نحو مضاف، مررتو فعل بفاعل، علیہ جار مجرور مررتو فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ذوالحال۔ با حرف جر معنی مضاف، مررتو فعل بفاعل، بہ جار مجرور مررتو فعل کے متعلق ہو کر جملہ فعلیہ ہو کر معنی کا مضاف الیہ بن کر با سے مجرور، جار مجرور ظرف مستقر ہو کر حال، حاض الحال مل کر نحو کا مضاف الیہ ہو کر مثال ہو کی خبر۔ اور وہ عاطفہ قد تکون فعل ناقص، یہ ضمیر راجع بجانب اعلیٰ یہ اس کا اسم ہے۔ بارف جر معنی مضاف اور فی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار مجرور ظرف مستقر ہو کر قد تکون فعل ناقص کی خبر، یہ جملہ فعلیہ ناقصہ ہو جائے گا۔ نحو مضاف، قول مضاف الیہ مضاف ہو ضمیر ذوالحال تعالی حال، حاض الحال مل کر قول کا مضاف الیہ ہو کر اصطلاحی قول بن جائے گا۔ ان حرف شرط، کن تم فعل ناقص ہے، تم ضمیر اس کا اسم ہے، علی حرف جر اور سفرین مجرور، جار مجرور مل کر مفسر ای حرف تفسیر، فی سفرین یہ جار مجرور مل کر مفسر یعنی تفسیر، تو مفسر تفسیر سے مل کر یہ ظرف مستقر ہو کر کن تم کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، اور اس کی جو جزا ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے اس کے بعد والی آیت، تو شرط جزا مل کر یہ مقولہ بن جائے گا، اور قول مقولہ نحو کا مضاف الیہ کا مثال ہو کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب ترجمہ دیکھنے، اور اعلیٰ بلندی کے حصول کو بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے زید علی السطح زید چھت پر ہے، وعلیہ دین اور زید پر قرضہ چڑھا ہوا ہے، اور کبھی با کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے مررت علیہ یعنی مررت بہ کے معنی میں یعنی میں اس کے قریب سے گزرا، اور کبھی فی کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ اگر تم سفر پر ہو یعنی اگر تم سفر میں ہو۔ استعلاء استفعال کا مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بلندی کو طلب کرنا۔ بعض مرتبہ اعلیٰ اس معنی کو بیان کرتا ہے کہ مجھ سے ما قبل اسم، اس کو میرے ما بعد یعنی مدخول اسم پر بلندی حاصل ہے۔ اب یہ بلندی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو حقیقی بلندی ہوتی ہے، جیسے زید علی السطح زید چھت پر ہے تو زید کو حقیقی بلندی حاصل ہے، اور ایک ہوتی ہے مجازی اور معنوی بلندی، جیسے علیہ دین اس کے اوپر قرض چڑھا ہوا ہے، تو قرض کا کسی کے اوپر چڑھا ہوا ہونا وہ ظاہری طور پر نظر نہیں آتا بلکہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اور آگے بتلایا کہ بعض مرتبہ اعلیٰ با کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے مررت علیہ، اس کا وہی معنی ہوگا جو مررت بہ کا کیا تھا ہم نے کہ میں اس کے پاس سے گزرا۔ اور تیسرا معنی بیان کیا کہ بعض مرتبہ اعلیٰ فی کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے ان کنتم علی سفرین، یہاں اعلیٰ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ فی
معنی میں ہے، یعنی اگر تم سفر میں ہو۔ تو یہ آج کا سبق مکمل ہوا، اس کو اچھے طریقے سے تکرار کر لیں۔ السلام علیکم۔